بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، بہار الانوار 74 نمبر جلد سے ایک حدیث قدسی لے کے حاضر ہوں مومنین کی خدمت میں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کچھ باتیں کی ہیں اور اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کچھ تقاضا کیا ہے۔ حدیث بڑی طولانی ہے، میں تھوڑا سا ایک اقتباس ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہوا، یا احمد ان المحبت للہ ہی المحبت الفقراء، اے احمد، اللہ کی جو محبت ہے وہ در حقیقت فقراء کی محبت ہے، یعنی فقراء سے محبت کرنا ہی اللہ سے محبت کرنا ہے۔ والتقرب الیہم، اور فقراء کا قرب، فقراء کا تقرب، یہ اللہ کی حقیقت میں محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، ومن الفقراء، اے اللہ رب العزت، اے پروردگار، بتا تو صحیح کہ وہ کون سے فقراء ہیں جن کی محبت تیری محبت ہے؟ کیا ہر فقیر؟ تو خداوند عالم نے پھر ان فقراء کی کچھ خصوصیات اور صفات بیان فرمائیں کہ جن کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ ان فقراء سے وہ پیشہ ور فقراء مراد نہیں ہیں، بلکہ کچھ صفات اور کچھ خصوصیات کے حامل فقراء ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنا نبی کریم کو بھی پروردگار نے حکم دیا، اور کافی شریف میں حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امرنی ربی بحب المساکین، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مساکین سے محبت کروں۔ تو جب سرکار نے پوچھا، یار اے پروردگار، وہ فقراء کون سے ہیں جن کی محبت تیری محبت ہے؟ تو ارشاد ہوا، الذین رضوا بالقلیل، فرمایا وہ فقراء جو تھوڑے سے رزق پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی عطا پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ مومنین یاد رکھیے، یہ رزق کی فراوانی یہ بھی ایک امتحان کی صورت ہے، اور رزق کا نہ ہونا، یہ غربت اور فقر، یہ بھی امتحان کی ایک صورت ہے۔ یہ دونوں امتحانی کیفیات ہیں، لہٰذا رزق والا یہ نہ سمجھے رب مجھ سے بڑا راضی ہے، اور ایک تنگ دست فقیر یہ نہ سمجھے کہ رب مجھ سے ناراض ہے، نہیں، یہ امتحانی کیفیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو تھوڑے پہ راضی ہو جائیں، صبر علی الجوع، اور وہ لوگ جو بھوک پر صبر کرتے ہیں، جو اپنی اس غربت اور تنگ دستی پر صبر کرتے ہیں، وشکر علی الرخاء، اور اگر انہیں رب نعمت عطا کرتا ہے، ان کے لیے فراوانی آ جاتی ہے، آسائش آتی ہے، تو پھر وہ رب کو بھول نہیں جاتے، پھر رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَشْكُ جُوعًا وَزَمَانًا، اور وہ فقراء جو اپنی بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، ہاں جی ہمیں اللہ نے کیوں نہ رزق دیا، ہمیں کیوں محروم کر دیا، یا العیاذ باللہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا وہ فقراء، ان کی محبت میری محبت ہے۔ اگلی صفت فرمایا، لم یکذبوا بألسنتہم، اور وہ فقراء کہ جو اپنی زبانوں کو جھوٹ کا عادی نہیں بناتے، جو جھوٹ نہیں بولتے۔ اور عموماً خدا معاف کرے، عموماً دیکھا گیا یہی ہے کہ فقراء جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور اپنی چھوٹی سی حاجت کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، یا ایک ہی حاجت کو بار بار مختلف لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ بہت سارے فقراء ایسے ہیں جن کا پیشہ مانگنا ہے، اور وہ کروڑ پتی نکلے، ان کے بینک میں کروڑوں روپے نکلے، وہ پیشہ ور فقراء، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن وہ فقیر جو واقعاً، جو حقیقت میں فقیر ہے، وہ تو کبھی اپنا یوں دستے سوال دراز نہیں کرتا، اپنی خودداری کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ وَلَمْ يَغْضِبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کبھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے، اپنے رب کی عطا پر وہ ناراض نہیں ہوتے۔ وَلَمْ يَغْتَمُّوا عَلَىٰ مَا فَاتَهُمْ،
اور جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا اس پر وہ غمزدہ نہیں ہوتے، اس کا افسوس نہیں کرتے، وہ دل سے نہیں لگاتے۔ وَلَمْ يَفْرَحُوا بِمَا آتَاهُمْ، اور رب جو انہیں عطا کرتا ہے ان پر وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ یا احمد محبتی محبت الفقراء، اے احمد میری محبت فقراء کی محبت ہے۔ البتہ میں ایک بات کی اور بھی وضاحت کروں کہ یہاں پر دیکھیے اسلام کبھی فقیری نہیں چاہتا ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مانگتے پھریں، اسلام مسلمانوں کو غنی دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم زکوٰۃ لو، بلکہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ ظاہر دے گا وہی جو صاحب نصاب ہوگا، اور صاحب نصاب جو ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، وہ دینے والا، اسلام مسلمانوں کو دینے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے فقر کا شکار ہے تو وہ تو اس کے لیے فعل حرام ہے، وہ فقیری تو اس کے لیے گناہ ہے۔ وہ محنت کیوں نہیں کرتا، وہ زحمت کیوں نہیں کرتا، اپنا فقر ختم کیوں نہیں کرتا، اپنی غربت دور کیوں نہیں کرتا۔ اس فقر سے مراد، فقراء سے مراد وہ ہیں جو کسی آفت اور مصیبت کا شکار ہو گئے، زلزلہ میں جن کے گھر برباد ہو گئے، افراد مارے گئے، سیلاب آ گیا، ان کی جو کل دارائی تھی وہ پانی کی نظر ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو مشکلات میں آ کے بیچارے اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، یا جن کے افراد مارے جاتے ہیں، بچے رہ گئے پیچھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو اللہ اپنی محبت فرما رہا ہے، بشرطے کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ اور پھر فرمایا فَأَدْنِ الْفُقَرَاءَ، محبوب فقراء کو اپنے قریب کرو، وَقَرِّ مَجْلِسَهُمْ، اور فقراء کی مجلس میں بیٹھا کرو، وَأَبْعِدِ الْأَغْنِيَاءَ، اور اغنیاء کو اپنے سے دور رکھو اور ان کی مجلسوں سے بھی دور رہو۔ فَإِنَّ الْفُقَرَاءَ أَحِبَّائِي، اس لیے کہ فقراء ہی میرے احبا ہیں اور میرے محبوب ہیں۔ اور مومنین یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے کہ کیسے کیا جائے۔ اگر ایک صاحب ثروت انسان ہے تو حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس صاحب ثروت سے محبت اس کی ثروت کی وجہ سے نہ ہو۔ اگر کوئی صاحب ثروت اور صاحب دولت ہے تو اس سے محبت اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے کی جائے، نہ کہ اس کی دولت پر نظر ہو اور اس کی دولت کی بنیاد پر محبت نہ کی جائے۔ خداوند عالم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔